حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کے پاس سے گزرے، اور ایک یہ کیڑی جو ہوتی ہے نا چیونٹی، اس نے اپنی چیونٹیوں کو آواز دی، کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں روند کے چلا جائے، سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ اور اس کیڑی کو، جو سب کیڑیوں کی سردار تھی، ان کی ملکہ تھی، ان کی بادشاہ تھی، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا، فرمایا کہ تو چھوٹی سی ہے، بڑی سمجھدار ہے، بڑی خیر خواہی کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کو اس کی خیر خواہی اتنی پسند آئی، اللہ نے سورہ نمل، وہ قرآن میں اس کی نام کی سورت قرآن میں ریکارڈ کر دی۔ سورہ نمل تقریباً آدھے سپارے کی وہ سورت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس سے ہم کلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتا، میرے سے کوئی تجھے کام ہو تو بتا۔ تو وہ کہنے لگی، یا حضرت آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ سے میں مانگوں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اچھا نہیں مانگ، اللہ نے مجھے مشرق مغرب کی حکومت دی ہے، جن میرے تابع، انسان میرے تابع، ہوائیں میرے تابع، نباتات، حیوانات، اللہ نے ہر چیز میرے تابع کر دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے کیڑی مجھ سے مانگ۔ کہنے لگی، آپ ایسا کریں میری روزی بڑھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روزی تو میں اپنی بھی نہیں بڑھا سکتا۔ فرمایا یہی تو میں نے کہا ہے، آپ کے پاس ہے کیا مانگوں؟ کہنے لگی، اچھا ایسا کریں میری تھوڑی سی عمر بڑھا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو میں اپنی بھی نہیں بڑھا سکتا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ کے پاس ہے کیا کہ میں مانگوں آپ سے؟ اچھا، تو وہ کہنے لگی کہ اے سلیمان، اللہ نے مجھے 40,000 میرے جو ہے نا باڈی گارڈ دیے ہیں۔ کتنے دیے ہیں؟ 40,000 میرے باڈی گارڈ ہیں، اور ایک ایک جو میرا باڈی گارڈ ہے نا، اس کے پاس 40 صفیں موجود ہیں، جو مشرق سے لے کر مغرب تک وہ کنٹرول کر رہا ہے، ایک ایک میرا کیا باڈی گارڈ۔ وہ کیڑی کہتی ہے کہ میری اتنی، تیری یہ سلطنت تو مجھے بتا رہا ہے نا اے سلیمان علیہ السلام، میری اتنی سلطنت اللہ نے مجھے دی ہے کہ 40,000 میرے باڈی گارڈ ہیں، اور میرے 40,000 افسر ہیں، ایک ایک میرا افسر، اس کے پاس 40 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قطاریں ہیں، اور وہ مشرق سے لے کر مغرب تک وہ پہنچ چکی ہیں۔ کہنے گا اچھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا کہ پھر تیرا رنگ کالا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی، بات یہ ہے یہاں ہر آدمی پریشان ہے، اور جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا، وہ آدمی سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، تو یہاں ہر آدمی امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، اور غریب آدمی وہ بھی پریشان ہے، تو میرا لباس ہی اللہ نے کالا بنا دیا۔ اچھا، کتنا وزن اٹھا سکتی ہے تو؟ کہنے لگی، 1 دانہ یا 2 دانے بس۔ اچھا، یہ اتنا کم وزن کیوں اٹھاتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا نا، کہنے لگی کہ جس کا وزن ہلکا ہوگا نا، اس کا سفر لمبا ہو جائے گا، اس لیے جس کا وزن بوجھل ہو جائے وہ پھر زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ زیادہ کاروبار، زیادہ وہ نہیں اللہ اللہ کر سکتا، اس لیے میں وزن اپنا کم ہی رکھتی ہوں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ جو ہے، آپ کا رنگ، آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم پیدا ہی ایسے ہوئی ہے نا
ہم چاہتی ہیں کہ اللہ کے پاس ایسی چلی جائیں، ہم اللہ کے پاس ایسی ہی چلی جائیں۔ اب اس نے سلیمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے سلیمان پیغمبر، آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ انگوٹھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انگوٹھی کیوں؟ اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ انگوٹھی سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اس کو کہاں سے بھیجا ہے؟ جنت سے بھیجا ہے۔ تو وہ چونٹی کہنے لگی کہ یہ جو اوپر نگینہ لگا ہوا ہے نا، یہ نگینہ بتاتا ہے اے سلیمان یہ پوری کائنات اس نگینے سے بھی کم تر ہے۔ یہ جتنی تجھے اللہ نے حکومت دی ہے نا، اب مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، یہ نگینے سے بھی کیا ہے؟ کم تر ہے۔ اچھا، اس سے علاوہ آپ کو کون سی چیز محبوب ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ تخت محبوب ہے جس پہ میں بیٹھتا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے۔ میرے تخت کو کہاں سے اللہ نے بھیجا ہے؟ جنت سے بھیجا ہے، اس وجہ سے مجھے میرا تخت کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اور ہوا کے اوپر یہ میرا تخت چلتا ہے، اتنی مسافت کر دیتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے تک کی مدت جو ہے وہ سفر طے کر جاتا ہے، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مدت تک جو ہے اتنا سفر وہ کر جاتا ہے۔ میرا یہ تخت، اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں۔ چونٹی کہنے لگی یا حضرت بات یہ ہے، یہ ہوا بتا رہی ہے یہ آپ کا تخت ایک دن نہیں ہوگا، یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ہوا کسی کی نہیں ہوتی، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ایک دن آنے والا ہے آپ کی سلطنت، آپ کا تخت، آپ کی بادشاہت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بادشاہت کیا ہو جائے گی؟ یہ تخت بتاتا ہے آپ کی سلطنت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آپ اس سے محبت کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اچھا، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر جاندار کی بولی سکھلا دی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بلبل کیا کہتا ہے، شیر کیا کہتا ہے، جاندار جو بھی پرندہ بولتا ہے، اللہ نے مجھے سب جانوروں کی، سب پرندوں کی بولیاں کیا کر دی ہیں؟ سکھا دی ہیں۔ مجھے پتا ہے کوئی بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ کیڑی کہنے لگی یا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ جانوروں کی بولیوں سننے کے لیے کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ وقت آپ اللہ سے ناز و نیاز کرتے، یہ وقت آپ کہاں خرچ کرتے؟ اللہ کے ساتھ ناز و نیاز میں۔ اور آپ نے تو جانوروں کی بولیوں سمجھنے میں کہ یہ جانور کیا کر رہا ہے، یہ جانور کیا کہتا ہے، یہ پرندہ کیا کہتا ہے، یہ پرندہ، آپ اپنا وقت اس میں لگا دیا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو اللہ کے سامنے ناز و نیاز، اللہ کے ساتھ آپ ہم کلام ہوتے۔ اصل چیز تو وہ ہے، اور آپ جو ہیں پرندوں کی بولیاں جان رہے ہیں کہ فلاں پرندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں پرندہ یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ کیڑی کیا کہتی ہے کہ آپ نے اپنا وقت ایسے ضائع کر دیا، ایسی نصیحتیں کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہے تو چھوٹی سی، بڑی عقل مند ہے، بڑی تو ہوشیار ہے، بڑی ہوشیار ہے، چھوٹی سی ہو کر کے۔ تو کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ 40,000 میرے افسر ہیں، اور ہر افسر کے متحد 40 صفیں ہیں، اور ایک ایک صف جو ہے نا مشرق سے لے کر مغرب تک میری کیڑیوں کی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور مجھے اس پر سبقت حاصل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو وہ کیڑی نصیحتیں کرنے شروع کر